جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو بات دوستوں پھر مذاکرات تک پہنچ گئی ہے، اور جو ہم ایک سلسلہ چلا رہے تھے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں تھوڑا سا ہوتا تھا کہ شاید معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو وہ ابھی بھی وہ ساتھ ساتھ سختیاں اور وہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ شاید ابھی کچھ دنوں میں وہ تیزیاں بھی آئی ہیں اس میں، لیکن دوسرا رخ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ معاملات سموتھلی اسی کی طرف جا رہے ہیں، لاجیکل اینڈ کی طرف، کہ جس کا مینڈیٹ ہے وہ اسے ملے، اور یہ جو کیسز ہیں فضول قسم کے اور اس طرح کی سختیاں، اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کیونکہ مذاکرات جب ہونے ہیں تو پھر مذاکرات اور کس بات پہ ہونے ہیں؟ کیا مذاکرات ہونے ہیں؟ مطلب ایک جماعت زیر عتاب ہے اور اس کے باوجود ان کو اکثریت مل گئی، ان کا حالانکہ لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، ان کا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا، پھر بھی وہ جو ہے وہ جماعت کھڑی ہے، قائم ہے، اگرچہ آدھے وہ جو فصلی بٹیرے تھے وہ ادھر ادھر بھی ہو گئے۔ تو اب جب ان سے بات کرنی ہے تو بات تو وہ بڑی کلیئر پہلے ہی کہہ رہے ہیں، شرطیں دو رکھ رہے ہیں کہ کیسز ختم کریں اور جو مینڈیٹ ہے وہ اس پہ آپ بات کریں اور وہ واپس کریں مینڈیٹ۔ تو جب یہ باتیں ہونی ہیں اور یہ چیزیں جب اس پہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے تو ان دو چیزوں کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کی اہمیت تو ہے، جس پہ وہ حکومت تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، اصل میں تو خان صاحب کا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے، یعنی جو نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، ان سے وہ بات نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ لیکن اب جو آپ نے یاد رکھنا ہے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ غور طلب تھیں، اور ابھی اس پہ زیادہ غور کرنا ہے اور اس پہ عمل شروع ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بے شک یہ کٹ پتلی ہیں، ان کو ماؤتھ پیسز جو بھی نام دیں حکومت کو، لیکن بات تو انہی سے کرنی پڑے گی، ہم سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی لوگوں سے بات کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے ہنٹ دیا تھا، اور پھر اب دیکھیں خان صاحب نے باقاعدہ طور پر آج بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں اور خان صاحب کے بہاف پر بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بالکل اب کلیئر کٹ اجازت دے دی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے، انہی سے، حکومت سے بات چیت کریں۔ اور اس میں وہ سپریم کورٹ کا بھی ذکر آ گیا کہ کیونکہ چیف جسٹس نے اور باقی ججز نے سماعت کے دوران بالکل انہیں کلیئر کہا تھا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھ کر بات کریں۔ یہ بھی تو ایک ایکسیپشنل بات ہے نا، کم ہی ایسے تاریخ میں ہوا ہوگا ہمارے ملک میں کہ ایک ملزم، اور کچھ کیسز میں ملزم اور کچھ میں مجرم بنے ہوئے جیل میں بیٹھے ایک شخص کو سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں آپ مہربانی کریں تو آپ بات کریں حکومت سے، تاکہ معاملات ملک کے آگے چلیں جو رکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ اہمیت بھی اس شخص کی اور اس جماعت کی بڑھ جاتی ہے، اور ان کی طاقت میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں، ایک پورا وزن بنا کر خان صاحب اب تیار ہیں انہی سے بات کرنے جن سے ہونی بھی چاہیے تھی۔ مسلم لیگ نون، اور وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آئیں بات کریں، وہ کئی دفعہ کہہ چکے تھے، پیپلز پارٹی بھی بڑی کلیئر ہے، زرداری صاحب کئی دفعہ وہ اپنے خطابات میں کہہ چکے۔ تو اب جب بات شروع ہونی ہے تو وہ تو پھر سیدھی بات ہے، نون لیگ کے وہ جو بھی ہیں ان کے بھی خدشات اور خوف جو ان کو ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ کر دیں اور ساری ان کی مان لیں پی ٹی اے کے تو ہم جیلوں میں ہوں گے، ان کے یہ خدشات دور ہوں گے مذاکرات میں۔ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گارنٹیاں ملیں آگے کے لیے کہ سانو آ کے تسی جڑا سوٹا لے کے ساڑے پیچھے نہیں پہ جانا۔ اسی طرح دوسری طرف جو وہ پہلے ہی زیر عتاب اس وقت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ریلیکس کریں اور جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کریں، اور بیچ میں ظاہر ہے دونوں کی ایکسٹریم پوزیشن ہے، تو درمیان میں آ کے کہیں یہی ایک ہوتا ہے پوری دنیا میں، جب مذاکرہ ڈائلاگ ہوتا ہے تو درمیان میں کہیں آ کر کچھ لے دے سے راضی ہونا ہوتا ہے۔ اصل پہلی کامیابی ہوتی ہی یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ٹینشن ہو تو اس وقت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بات کرنے پر تیار ہو جائیں، تو وہ پہلی کامیابی اور پہلا سمجھ لیں وہ سٹیپ، وہ سب سے اہم وہی ہوتا ہے۔
اس کو سبوتاج کرنے والے بھی ساتھ وہ لگے رہیں گے، لگے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے، جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت ابھی کچھ ہی عرصے میں آئی تھی، تو وہ تیار ہو گئے تھے قبل از وقت الیکشن کے لیے، اور اس میں بات چیت بھی شروع ہوئی، لیکن ساتھ ہی پرویز لائی صاحب کے گھر میں آپ کو پتہ ہے وہ رات کو وہ پولیس آ گئی اور وہ آپریشن ہو گیا۔ تو اس طرح پھر خان صاحب نے کہا جی اب بات نہیں کرنی، ایک طرف یہ ہے وہ ہے۔ تو اب تو خیر سارا کچھ ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے اور چلنا ہے۔ اب بات بڑی آگے چلی گئی ہے، میچورٹی ہے ہر طرف۔ اس وقت نون لیگ اس طرح وہ نہیں تھی، تو اب تو وہ پورے ذمہ دار ہیں۔ پھر یہی بات ہے کہ عمر ایوب صاحب بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہیں، ان کی وہ وزن اتنا نہیں ہے، لیکن باتیں تو بہرحال ان سے ہی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے، جو کہ ہماری خبر بھی ہے، کہ یہ جو مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم 2، پیپلز پارٹی، یہ جب مذاکرات کریں گے تو ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا، کیونکہ ایک پوزیشن آئی ایس پی آر کے ذریعے ادارے لے چکے ہیں کہ وہ ہمارے سے بات نہ کریں، ان سے کریں۔ تو انڈائریکٹلی وہ بات بے شک انہی سے ہونی ہے، لیکن اصل جو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ تک بھی جانا ہے تو یہ ذریعہ تو یہی ہوں گے، کیونکہ یہ اس وقت ان کے وہ ہیں، حکومت میں بھی ہیں، نمائندے ہیں۔ تو بات وہی ہے جو خان صاحب نے جہاں سٹارٹ کی تھی، لیکن اب طریقہ اس کا سمجھ لیں کہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اور سب کو قابل قبول ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ دوسری طرف تھوڑا سا سختیوں پہ جیسے فواد چودھری ایسے لوگ کہہ رہے ہیں، اور بات صحیح ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، کچھ دنوں میں جو ہوا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی کچھ لوگ یہ اس کا حل نہیں چاہتے اور خرابی چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملات شاید کسی کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ بہرحال ملک نہیں چل رہے۔ اور انٹرنیشنلی یہ ابھی یہاں پر درانی صاحب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان کی بات کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ باہر نکلے اور باتیں آگے بڑھی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو ملتا کچھ نہیں، الٹا وہ کہتے ہیں بات آپس میں پہلے اپنی سیاسی جو ہے پیچیدگیاں یا نچاکیاں یا جو وہاں پر خرابیاں ہیں اس کو تو پہلے ٹھیک کر لیں۔ تو وہ ٹھیک اب انشاءاللہ امید ہمیں ایک پاکستانی کے طور پہ بھی کرنی چاہیے، ایک کیونکہ اب کافی ہو گیا نقصان، تو بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ اور بہتری مذاکرات میں پہلے سارے کہہ رہے تھے، اب لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سنجیدہ ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچے۔ تو اس کے بعد آپ کی وہ بات جو سارے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے، تو پھر وہ بھی جلدی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ بھی پھر ممکن ہے، کیونکہ اور وہ بہتر انداز میں بھی ہوگا۔ ظاہر ہے پہلے فیز میں تو وہ جو کیسز جو حکومت کے ہیں ان کے بس میں، وہ شاید وہ اس پہ کریں۔ دوسری طرف گارنٹیاں ان کو نون لیگ والوں کو یا پی پی کو کچھ ملیں گی پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر کچھ کہہ لیں کہ وہ جو قانونی طریقے سے عدالتوں میں ہی اس کا جو بھی ہونا ہے، اور کچھ کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فارغ ہو چکے ہیں عدالتوں سے کیسز، اور اس کے بعد پھر مینڈیٹ کا بھی وہ طریقہ طے کریں گے کہ کس طرح وہ کرنا ہے۔ ابھی فی الحال یہ باتیں جو ہیں ہوں گی، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی نے دوسری جو بات آپ سے کرنی ہے وہ تھوڑی سی تیز ایک دم ہو گئی ہے، اسی لیے وہ وفاقی کابینہ میں وہ بیٹھے نہیں، ویسے حکومت کا حصہ ہیں، ساری موجیں بھی کر رہے ہیں، صدر بھی ہے، چیئرمین سینٹ بھی، گورنر بھی، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی، اور سندھ کا تو چلے وہ اپنے ہی وہ سیٹیں ہیں، تو لیکن ساتھ ساتھ وہ کھینچ بھی رہے ہیں۔ اب ان کے لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں حکومت 3 مہینے کی مہمان ہے اور سارا جو کہ باتیں اپوزیشن کر رہی ہے، تو وہ تھوڑا اپنا چیزیں منوانی ہوں گی جو ہمیشہ رکھا ہے، ایم کیو ایم بھی یہی کرتی ہے۔ تو لیکن یہ اب اچھی بات ہے، ہمیں خود بھی ایک لگ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ چلیں کسی طرف اب لگ رہے ہیں اور بات چیت شروع ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بات چیت پہلے تھوڑی سی ہو بھی چکی ہے، تو پھر ہی یہ ماحول بنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ کتنا آگے جاتا ہے، کتنی بہتری آتی ہے۔ ناکامی جو ہے وہ تو میرا خیال ہے آپشن نہیں ہونی چاہیے، وہ تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔